سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور تم نہ مرو اس حالت میں، الا وانتم، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور تھام لو اللہ کی رسی کو تمام اکٹھے ہو کر مضبوطی سے۔ ولا تفرقوا، اور اختلاف نہ پیدا کرو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پہ کی تھی۔ اذ کنتم اعداء، جبکہ تم دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ فألف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں۔ فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تھے تم آگ کے گڑھے کے کنارے۔ فانقذکم منہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نکال دیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح وضاحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی احکامات کی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جس کا کام یہ ہو کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے۔ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو دعوت دے خیر کی طرف۔ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے کاموں کا حکم دے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کر لیا اور اختلاف کیا۔ من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ اللہ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جس حصے کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا نزول 3 ہجری کا ہے، جنگ بدر کے بعد۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان نعمت دی، ان کے پاس رسول بھجوایا، ان کو ہدایت دی۔
اب رہتی دنیا تک کے لیے وہ کتاب جو ہے رہنمائی کا باعث ہوگی، اور رہتی دنیا تک کے لیے وہ پیغمبر جو ہے اس کی نبوت اور رسالت جاری اور ساری رہے گی، اور رہتی دنیا تک کے لیے ان کا طریقہ کار، ان کا اسوہ حسنہ مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہوگا۔ اور سامعین اکرام، تھوڑا سا اس بات کو بھی سن لیجئے کہ ہم لوگ ہماری حقیقت کچھ اور ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ ہماری حقیقت نہیں ہے۔ ہماری حقیقت جو ہے وہ ایک روح ہے، اور روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کہہ کے پکارا ہے۔ روح کی حقیقت کو ہم اتنا نہیں جان سکتے اس اپنے ظاہری قوہ سے، بہرحال اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی چیز ہے اس بدن میں کہ جب وہ اس جسم سے نکل جائے تو یہ لاش کہلاتا ہے، انسان کہلانے کے قابل نہیں ہوتا۔ انسان اس وقت تک ہے یہ جب تک روح اس میں ہے، لیکن جب وہ روح اس سے پرواز کر جاتی ہے تو یہ ایک ڈیڈ باڈی بن جاتی ہے، ایک مردہ لاش بن جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافی جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، یعنی یہ حقیقت ہمارے ذہن نشین اللہ تعالیٰ کرواتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ جو ہے اس کو میں نے بامقصد پیدا کیا ہے، اور ایک معین وقت تک ہے، پھر ثم الی ربکم ترجعون، اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے جب آنکھیں کھولی ہیں تو اس ظاہر بدن میں کھولی ہیں، آہستہ آہستہ انسان بچہ ہوتا ہے، روح میں کچھ بچہ جوان بوڑھا نہیں ہے، اس کا تصور نہیں ہے، لیکن یہ تو انسانی جسم ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو یعنی چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے آہستہ آہستہ ترقی دیتا ہے، وہ ایک جوان انسان بن جاتا ہے، اور اس کی شکل خواہ مرد کی ہو یا عورت کی ہو، بہرحال انسان کہلاتا ہے وہ۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس جسم میں رہ کر، اسی جسم میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، اپنے جسم کی آنکھیں اسی ظاہر دنیا میں کھلی ہیں، تو تھوڑا سا ہم اس ظاہر دنیا سے یعنی اس سے زیادہ تعارف ہے کچھ ہمارا، اور وہ انگلش میں کہتے ہیں یوز ٹو ہو گئے ہیں ان حالات سے، ان واقعات سے جو حالات ہمارے سامنے ہیں۔ پھر انسان جو ہے جبکہ اس کو کچھ اور نظر نہیں آتا تو وہ ظاہر کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اور یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے سامعین کرام، اور ایسی خطرناک ہے کہ اس کا سامنا آج کل ہم تقریباً تمام لوگوں کو ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں پڑ کے ظاہر ہی کے ہو کے رہ گئے ہیں، اور اگر آپ حقیقت کو محسوس کریں یا اس کا ادراک کریں تو ہم اپنے خالق کو، اپنے مالک کو اور اپنے مقصد پیدائش کو بھول چکے ہیں۔ ظاہر دنیا ہی ہمارا مقصود بن کے رہ گیا ہے، ہم اسی میں یعنی ہمارا جو ذہنی اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ میں بس ایک انسان ہوں، بھلے آپ کے پاس جسم عورت کا ہے، آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہر انسان یہ سمجھتا ہے، یعنی ایک لڑکا ہے مثال کے طور پہ بالغ لڑکا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک بالغ لڑکا ہوں، لڑکا، حالانکہ روح میں تذکیر و تانیث نہیں ہے۔ صرف میں آپ کو وہ ظاہر کے دھوکے میں جو ہم پڑ گئے ہیں اس کا تھوڑا سا اندازہ کرانا چاہتا ہوں۔ تو یہ جوں جوں بڑا ہوتا ہے
تو پھر وہ اپنے کہتا ہے کہ اب میں 30 سال کا ہو گیا، اب میں 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا۔ اکثر سنتے ہوں گے آپ بزرگوں سے، بھائی 70 سال اس وقت میری عمر ہے، کوئی کہتا ہے میں اب 60 سال کا ہو گیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 50 سال کا ہو گیا ہوں۔ تو اس تناسب سے تو یہ بات صحیح ہے کہ اس جسم میں رہتے ہوئے اس کو 60 سال ہو گئے یا 50 سال ہو گئے یا 40 سال ہو گئے، لیکن روح کے لیے تو کوئی عمر کا حساب کتاب نہیں ہوتا سامعین کرام۔ یہ تھوڑے سے وقت کے لیے جسم میں آئی ہے اور یہ اپنی عمر کے سال گنتے رہتے ہیں، اور اس حقیقت کا اگر ہم ادراک کریں اور مان لیں کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں پڑ گئے تو بہتر ہے کہ اگر اس دھوکے یعنی اس دھوکے کی کیفیت سے ہم باہر نکل آئیں۔ اسی طرح عورتیں ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں اب لڑکی ہوں، لڑکیوں کی اپنی وہ ہوتی ہے، لڑکوں کی یا لڑکیوں کی وہ ٹین ایج کی اپنی ایک خواہشات ہوتی ہیں، پھر وہ جوں بڑی ہوتی جاتی ہیں پھر ان کی ضروریات و خواہشات مختلف ہوتی رہتی ہیں، پھر وہ اب دیکھیں، لیکن ظاہر کو ہی ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اور ظاہر کے ہونے پر یا کسی ظاہری کسی تقریب پر کتنی خوشی ہم مناتے ہیں۔ جیسے سالگرہ ہے، بچہ جب سال کا ہو گیا تو بہت سے والدین کی وہ ہوتی ہے کہ بس اس کی اب میں سالگرہ مناؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا، یہ ایسا اس کو مناؤں گا، پھر وہ سالگرہ مناتے رہتے ہیں، پھر وقت گزارتا رہتا ہے۔ لیکن میں صرف یہ تمام مضمون سے یہ بڑا دلچسپ مضمون ہے، اگر آپ اس دھوکے کو محسوس کر لیں نا تو بہتر ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں پڑ کے ظاہر ہی کے ہو کے رہ گئے ہیں۔ اب اس کا جو دردناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خالق اور اپنے مولا کو اس کی نہ تو جاننا چاہتے ہیں، نہ معلومات کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے ہم تقریباً غافل ہیں۔ یعنی جو باطنی حقیقتیں ہیں سامعین کرام، قرآن کی روح سے اگر میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ ظاہر دنیا کو تو جانتے ہیں لیکن آخرت یعنی باطن سے یہ لوگ غافل ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ باطن سے ہم لوگ غافل ہیں۔ اب باطن میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی اپنی ذات ہے، اپنی جو پہچان ہے، جو آپ کی اپنی حقیقت ہے جس کو روح کہا جاتا ہے، اس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ ظاہر کے دھوکے میں پڑھ کر روح سے اپنی غافل ہو چکے ہیں۔ ہزاروں سال تو کسی نے نہیں جینا، ایک محدود ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہم نے اس جسم میں رہنا ہے، اس کے بعد یہ روح چلی جائے گی یہاں سے۔ موت کو تو اگرچہ ہم بھلا چکے ہیں لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ بھئی ہمارے آج پردادا نہیں ہیں۔ میرے سامعین میں بہت سے کم ایسے لوگ ہوں گے جن کے پردادا زندہ ہوں گے۔ میرے جو ہیں نہ والد ہیں، نہ دادا ہیں، نہ پردادا ہیں، تینوں نسلیں چلی گئی ہیں۔ بھائیوں میں بھی میرے 2 بھائی اس وقت نہیں ہیں، جو مجھ سے بڑے تھے وہ 2 بھائی اس وقت نہیں ہیں، یعنی بھائی نہیں ہیں، باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، پردادا نہیں ہے، پردادا نہیں ہے، وہ سارے چلے گئے وقت گزار کے۔ لیکن میں اپنے اس کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے ایک عام بات کر رہا ہوں، یعنی اکثریت جو ہے وہ اپنے آپ سے غافل رہ کر اور اپنے رب کو بھول کر اس دنیا سے جا رہی ہے۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ یہ صرف وہ لوگ بچ گئے جو اپنی حقیقت کو پہچان گئے، اپنے مقصود کو پہچان گئے، اپنے مقصود کو مقصد بنا لیا اور اسی کے لیے جیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی میں نے آپ کو تھوڑا سا اصطلاحی ترجمہ بتایا ہے
کہ جو لوگ اپنی حقیقت کو پہچان کے اپنے خالق کو پہچان گئے، اپنے خالق سے اپنا مقصد جان کر اس مقصد کو اپنا مقصود بنا کے زندگی اسی مقصد کے لیے وقف کر دی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی میں نے آپ کو تھوڑی سی، باقی تو سارے نقصان میں جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ بات ہے سامعین اکرام۔ تو یہ جو ہم مضامین پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب مومن سے تقوی کا مطالبہ کرنا، اب ظاہر ہے کچھ تو کمی ہوگی نا، یا کچھ تربیت تو ہوگی جو اللہ تعالیٰ اس کی کرنا چاہتا ہے۔ مومن تو ہے ہی متقی، جو کامل مومن ہے وہ تو ہے ہی متقی، وہ تو ہے ہی طالبان مولا۔ لیکن اب دیکھیں، یہ وہ مومن مخاطب ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تربیت کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ انہی مومنوں سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ تو اللہ تعالیٰ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں منافقوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کر رہا ہے ان مومنوں کی جنہوں نے دعوی ایمان کر دیا ہے۔ اب ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ تو زندگی مومن کے لیے زندگی کا اگلا سٹیپ جو ہے، جبکہ اس کو پتہ چل جائے کہ ہاں میری حقیقت ایک روح ہے، میرا تعلق باطن سے ہے، میرا تعلق عالم آخرت سے ہے، میں وہاں سے آیا ہوں اور وہیں ہی میں نے جانا ہے واپس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا تعلق تو باطن سے ہے، میرا تعلق ظاہر سے کیا ہے؟ مالی والی دنیا، میرا تمہاری دنیا سے کیا واسطہ؟ حضور فرماتے ہیں میری مثال ایسے مسافر کی سی ہے جو رات چلتے ایک درخت کے سائے میں رک کے تھوڑا سا اس نے سستا لیا، ثم راح استظل تحت الشجرہ ثم راح۔ لیکن یہ حضور ہماری تربیت فرما رہے ہیں سامعین اکرام، ان لوگوں کی تربیت فرما رہے ہیں جو ان پر ایمان لے آئے ہیں کہ دیکھو دنیا میں ایسے رہو کہ تم چند گھڑی کے مہمان ہو اور تمہیں واپس جانا ہے۔ وہ نماز کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ تم ہر نماز ایسے پڑھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ یہاں بھی بلا تموتن الا وانتم مسلمون میں بھی یہ مضمون آئے گا سامعین اکرام، لیکن قبل اس کے میں آپ کو ایک تمہید باندھ رہا ہوں اس مضمون کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اس سے قبل جو گزشتہ درس گزر گیا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ دیکھو جو رسمی مسلمان ہیں ان سے تعلق مت رکھو اے مومنو، ورنہ تمہیں وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں گے، تمہیں اپنے ڈھب پہ لے آئیں گے۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ ہاں لیکن کیسے انکار کر سکتے ہو؟ انتم تتلی علیکم آیات اللہ، تم پہ تو اللہ کی احکامات بیان ہو رہے ہیں، تلاوت کیے جا رہے ہیں، ہدایت موجود ہے تم میں۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ، تو یہ الفاظ نہیں ہے سامعین اکرام، یہ تو نور ہے، اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ کے الفاظ جس ذات کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے، جس ذات کی آنکھیں ہماری احاطہ نہیں کر سکتی، اس کے کلام کا کیسے احاطہ ہو سکتا ہے؟ تو نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پھر وفیکم رسولہ،
اللہ کا رسول تم میں موجود ہے، کل ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ تو آج انہی ایمان والوں کی تربیت اللہ تعالیٰ مزید فرما رہا ہے کہ دیکھو تقوی تمہاری زندگی کی جو روش ہے وہ تقوی کی ہونی چاہیے، اور تقوی اتنا جیسا کہ حق ہے تقوی کا۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ سامعین کرام، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تقوی بنیادی معنی جو ہے اس کا عربی لغت میں اتقے، بچ جاؤ، بچو، بچنا۔ ایک آدمی جا رہا ہے تو آگے جو ہے مثال کے طور پہ آگے سے ایک مسافر آ رہا ہے، دوسرا مسافر اس طرف سے وہاں جا رہا ہے جہاں سے، یا ایک راستہ ایسا ہے جو خطرناک ہے، تو وہ دوسرا مسافر کہتا ہے اتقی اتقی، بچو بچو۔ تو تقوی بچنا کس چیز سے؟ سامعین کرام، تقوی جو ہے یعنی باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اثرات سے ڈرنا، اللہ ناراض نہ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ خفا نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ دوسری اس کی نافرمانی سے بچنا، جو احکامات جو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے اس سے بچنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اور باطن میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ہمیں تو سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج کے معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خوف خدا نہیں ہے، اور یہ خوف خدا اس وقت چلا جاتا ہے انسان سے کہ جب وہ اللہ کو اس کا یقین ہوتا ہے کہ کوئی ذات نہ مجھے دیکھ رہی ہے، نہ میرے ساتھ ہے، نہ حاضر ہے نہ ناظر ہے۔ تو یعنی دیکھیں، جرم ایک چور جو ہے چوری اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ دھڑلے سے جو ہے چوری کر لیتا ہے۔ لیکن اگر ایک سپاہی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ چور اس وقت چوری کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو خوف ہے کہ بھئی میں اگر دیکھ لیا جاؤں تو پھر تو میں دھر لیا جاؤں گا۔ یعنی جب وہ بے خوف ہو جاتا ہے کسی کے وجود سے تو پھر وہ چوری کرتا ہے۔ سامعین کرام، میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ کو اس میں، ورنہ مثالیں بہت ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے آپ یعنی وہ تھوڑا سا اندازہ لگا لیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یا کس طریقے سے یہ بات کو کرنا چاہتا ہوں۔ خوف، جب چور کے دل میں خوف نہ ہوگا تب وہ چوری کرے گا۔ یہ خوف نہ ہوگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ ساری آہٹیں جو ہیں وہ چھپا کے آہستگی سے سارے کام کرتا ہے کہ کوئی نہ سنے نہ دیکھے اسے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، جب چور داخل ہوتا ہے تو بڑی آہستگی سے، بڑے کمال سے وہ کام، تاکہ کوئی نہ سنے۔ جب اسے یقین ہو جائے نہ کوئی مجھے سن رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے، تب وہ قانون کی خلاف ورزی کرنے لگتا ہے۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، گناہوں میں مصروف ہیں، گناہوں پر دلیر ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ خوف ہی نہیں ہے۔ یعنی خوف کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمیں یقین ہے کہ نہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، نہ کسی کی ہم گرفت میں آ سکتے ہیں، نہ کوئی ہماری پکڑ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس باطل گمان میں مبتلا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کیسا تقوی ہے؟ تقوی پیدا ہوتا ہے یقین سے سامعین کرام، یعنی یقین کا تعلق جو ہے
وہ تقوی سے ہے۔ یقین ہوگا تو تقوی ہوگا، یقین نہیں ہوگا تو تقوی نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا آپ غور کریں نا، پہلی چیز تو یقین ہے سامعین کرام، یعنی اب وہ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ پہلی چیز تو یقین ہے، اور یہ بات جو ہے یہ بنیاد سے شروع کرنی پڑتی ہے سامعین کرام، کہ آپ کو اپنے وجود پر جو حقیقی وجود ہے اگر اس پر یقین نہ ہو، بس بات ختم ہوگی۔ پھر نہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی وجود کی کوئی پرواہ ہے، نہ کوئی دین چاہیے، نہ قرآن چاہیے، نہ رسول کی کوئی سنت کے آپ محتاج ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں تو بس یہی ہوں جو نظر آ رہا ہوں۔ اور یہ بات جو تھی وہ کافر بھی کرتے تھے، جو قرآن میں لکھی بھی ہے، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ وہ کہتے ہیں إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، بس یہی ہے دنیا کی زندگی، نَمُوتُ وَنَحْيَا، بس ہم پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، مر رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، بس یہ ایک چکر ہے، چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ما کننا بمبعثین، ہمیں زندہ نہیں ہونا دوبارہ، ہمیں کوئی حساب کتاب نہیں۔ سامعین کرام، یہی تصور جو ہے یہ کافرانہ تصور آج ہم مسلمانوں میں ہے۔ سامعین کرام دیکھیں، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ روش کی بات ہوتی ہے۔ ہماری روش کیا ہے؟ ہماری روش یہی ہے جو کافروں کی روش تھی۔ ہم آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا یقین ہے کہ بس یہی زندگی ہے۔ اور سامعین کرام، یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ آپ دیکھیں، ہم لوگ اس شخص کو کامیاب سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت سا مال ہو، دولت ہو، تھوڑے وقت میں زیادہ پیسہ کما لے، اور دنیاوی مال و متاع سے خوب زیادہ متمتع ہو، اچھا کھا لے، اچھا پی لے، اچھا پہن لے، یہ اچھا رہ لے۔ یہ ہمارے مطلب آپ دیکھیں نا، ہمارا تصور کیا ہے کسی شخص کا؟ ہم کہتے ہیں کوئی یار یہ دیکھو یہ آدمی جو ہے کل تک تو جھولے بیچ رہا تھا، آج دیکھو یہ کارخانے کا مالک ہے، اب کارخانے دار ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں۔ یعنی اس شخص کو ہم بڑا رشک سے دیکھتے ہیں، دیکھو یار بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ ترقی کر لی، ہم تو ایسا نہ کر سکے۔ اور پھر جس کی بہت سی جائیدادیں ہوں، ہم اس پر رشک کرتے ہیں کہ یار اس کی تو 200 جریب زمین ہے، 5 مربع ہیں اس کے، یا 10 مربع ہیں اس کے، اس طرح وہ ایک بنگلہ یہاں ہے، ایک کراچی میں، ایک اسلام آباد میں ہے، ایک اس سیکٹر میں ہے، ایک ڈیفینس میں ہے۔ بڑا یار یہ تو بڑی مال دولت، انہو لذو حظ عظیم، قرآن میں آیا قارون کے متعلق۔ جو دنیا دار لوگ تھے وہ رش کرتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہمارا بھی ایسا ہوتا مال جو قارون کا ہے۔ انہو لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے حصے کا مالک بن گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے حالات سارے قرآن پاک میں موجود ہیں، اور قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کافروں کی دیکھیں ایک روش ہوتی ہے، اگر وہ روش ہم اختیار کر لیں تو پھر ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ کافر کیا کہتے ہیں؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما کننا بمبعوثین، یہی دنیا کی زندگی ہے، مرنے جی رہے اور دوبارہ اٹھنا نہیں۔ آج سامعین کرام سچی بات یہ ہے، ہم لوگ جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں بالکل یہی خیالات ہیں ہمارے، یہی دنیا کھا لو پی لو جی لو رہ لو اچھی طریقے سے۔ بعض لوگ فخریہ انداز میں کہتے ہیں میں نے دنیا کے چپے چپے کی سیر کر لی ہے۔
کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ دیکھا ہو، یعنی فخریہ انداز میں کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یار میرا تو سیزن ہر سوئٹزرلینڈ میں گزرتا ہے، یا لندن میں جاتا ہوں ہر سیزن میں، گرمیوں کے سیزن وہاں گزار کے آتا ہوں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں۔ اللہ، تو یہ دیکھیں، یہ روش ہے، یہ کافرانہ روش ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہیں، دنیا کے لیے تم نہیں پیدا ہوئے ہو، دنیا تمہارے لیے ہے۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ باطنی زندگی تمہاری کامیاب ہو جانی چاہیے، ظاہر کی زندگی پر اتنا مت وہ کرو۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به منہم ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، ان کی طرف دیکھو بھی نہیں۔ جو چیزیں میں نے ان کو دی بھی ہے دنیا کی، یہ کوئی رش کی چیزیں نہیں ہیں۔ دنیا تو رش کی ہے ہی نہیں چیز سامعین کرام۔ یہ تو ذہنیت جب بگڑ جاتی ہے نا، تو پھر دنیا، جس کے پاس یعنی دنیا پہ رش کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ذہنیت الٹی ہوتی ہے۔ رش کرنا چاہیے، جو آپ سے لوگ بڑھ رہے ہیں آگے، ان پر آپ رش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھنے والے ہیں۔ نیکی میں بڑھنا چاہیے، نیکی کے کاموں میں۔ دنیا میں بڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا تو تمہیں اتنا مل جائے گی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی۔ یقین کر لو اس بات پر۔ تمہاری تدبیروں اور سوچوں اس سے دنیا نہیں بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دی ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، بس اس پر یقین کر لو۔ آخرت اللہ تعالیٰ نے نصیب میں نہیں لکھی ہے، یہ تمہاری کوشش کے مطابق تمہیں اس کا عوض دیا جائے گا۔ آخرت جس میں نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، یہیں اپنے عقیدے اور اعمال سے یا تو تم اپنی دوزخ بنا رہے ہو آخرت کے لیے، اور یا جنت سنوار رہے ہو، دو چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ یہ آج کا اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو جس طرح کے حق ہے تقوی کا۔ اب اللہ کا تقوی کا حق کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم اپنے رب کو پہچان جائیں گے، اپنی حقیقت کو پہچان لیں، ظاہر کے دھوکے سے نکل آئیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے تقوی کے لیے جو ضروری بات ہے نا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے۔ سامعین کرام، یہ حکم ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی ایسے اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے۔ اب یہ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ دیکھیں، تقوی کوئی ایسی ظاہر کی چیز تو نہیں ہے، اور تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ تقوی تو ایک احساس ہے کہ آپ کو اپنے مالک کا احساس ہو کہ ہاں، اعبد ربک کأنک تراہ، اپنے رب کی بندگی ایسے کرو، زندگی ایسے گزارو جیسا کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت، یہ مقام احسان، یہ پیدا کرنا ہوگا، اس کے بغیر تقوی مشکل ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم یہ کیفیت کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، اس کے لیے خود شناسی ضروری ہے کہ ہم خود شناس بن جائیں، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا۔ دیکھیں، جب تک رب کی پہچان نہ ہو تو تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ ہم اس کا خیال کیسے رکھیں گے؟ اس کے مطابق
تقویٰ تو دیکھیں شان کے مطابق، حق تقاتہ، جیسا کہ تقویٰ کا حق ہے، اور تقویٰ کا حق مقام احسان آپ پیدا کریں تو پھر ایک نسبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کو جب یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، کم از کم یہ کیفیت آپ کی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ سامعین اکرام، یہ سارے مضامین جو ہیں یہ ہمارے لیے اکثر لوگوں کے لیے دلچسپ نہیں ہے، اتنا تو مجھے یقین ہے، کیونکہ طالبان مولا جو نہ ہوں، طالبان دنیا ہوں، ان کے لیے یہ مباحث کیا حیثیت رکھیں گے یا کیا دلچسپی ہوگی ان کو اس میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو یعنی انسان کی نجات کی باتیں ہیں۔ تقویٰ، جب تک تقویٰ پیدا نہیں ہوتا آپ قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ ہدن للمتقین ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ کو نہ آپ نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان پائے ہیں۔ جب آپ نے اپنے رب کو نہیں پہچانا تو تقویٰ کیا؟ تقویٰ کے کیا معنی؟ آپ دعویٰ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ متقی ہونے کا لیبل آپ پر اللہ تعالیٰ نہیں لگا سکتا۔ جو لوگ رب کو نہیں پہچانتے وہ کیسے متقی بن سکتے ہیں؟ یہ سامعین کرام بالکل دو چار والی باتیں ہیں، بالکل آسان ہیں۔ رب کی پہچان تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو رب کی پہچان حاصل ہو جائے، تو پھر حق تقاتہ کا یعنی مضمون ادا ہوگا۔ رب کی پہچان یعنی جب تک آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ سامعین کرام، یہ میں نہ تو لفاظی سے کام لے رہا ہوں، نہ کوئی واقعات سنا رہا ہوں، آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے نجات حاصل کرنی ہے، آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، یا ابھی آگے آئے گا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم مقصد تک پہنچ جاؤ، تہتدون، ہدایت تمہیں مل جائے۔ تو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ سامعین کرام، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یعنی اگر آپ نے اس آیت پر عمل کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے خود شناس ہونا ہوگا، کیونکہ جس نے رب کو پہچاننے کے لیے خود شناسی ضروری ہے، ظاہر کے دھوکے سے نکلنا ہوگا، اپنی حقیقت پر ایمان لانا ہوگا، یقین کرنا ہوگا، پھر اپنے رب پر ایمان لانا ہوگا، اس پر یقین حاصل کرنا ہوگا۔ اور یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اکیلے آپ نہیں کر سکتے، اس کے لیے کسی کا دامن آپ نے پکڑنا ہے، کسی اللہ والے کا دامن آپ نے پکڑنا ہے۔ یعتصم باللہ، جس نے اللہ کا دامن پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تک وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم اس کی طرف کوئی ذریعہ تلاش کرو، کسی اللہ والے کو دیکھو جس کی رسائی ہو چکی ہو، اس کا دامن پکڑ لو، تو وہ چونکہ اس راستے کا مسافر ہے تو اور اسی راستے پر چل رہا ہے، اور آپ اس کا دامن پکڑ لو گے تو وہ آپ کو اللہ کی طرف ہدایت دے دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے گا آپ کو۔ یہ حقیقت ذہن نشین کر لیں، اس کو یعنی اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، مسائل کا حل نہیں ہے اس کے بغیر، رہنما کے بغیر، کسی رہنما کے بغیر آپ کو رہنمائی نہیں مل سکتی۔ آپ کیسے اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ اللہ نے خود کہا ہے واتبع سبیل من اناب الی، جو میری طرف متوجہ ہو چکا ہے، میری طرف پلٹ چکا ہے،
اس کے راستے پر تم چلو۔ واتبع سبیل من اناب الی، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے تم اس کے راستے پر چلو۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل جاؤ، سچوں کی معیت اختیار کر لو۔ تو الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ رحمان ہے، اس سے کسی خبردار کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ تو وہ یعنی قرآن سے ہی میں مضامین آپ کو وضاحت اس کی کر رہا ہوں۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اصل میں تقوی جو ہے سامعین اکرام، یہ نجات کے لیے یہ صفت جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ حقیقت بھی آپ کے ذہن نشین ہوگی کہ والعاقبۃ للمتقین، الحمد للہ رب العالمین ایک معروف جملہ ہے ہمارے دین کا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور حقیقت کیا ہے کہ عاقبت صرف متقین کے لیے ہے، یعنی آخرت میں کامیابی صرف متقین پا جائیں گے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا خیال ہے، تم کیا سوچتے ہو کہ ہم متقین کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ نہیں، سواء محیاہم و مماتہم، ان کی موت اور زندگی برابر ہوگی؟ نہیں۔ تو آخرت، یہ ایک چیز بالکل ذہن نشین کر لیں کہ تقوی والوں کے لیے آخرت کا مقام ہے، یعنی انجام اس کا ہی اچھا ہوگا جو متقی ہیں۔ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کتنی ہمیں تاکید کرتا ہے، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ سامعین اکرام، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ تقوی کے جو طریقہ کار ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ تقوی کے بغیر نجات مشکل ہے، ناممکن ہے۔ یعنی تقوی کا متضاد جو ہے وہ نافرمان ہے، فاجر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں۔ تو اور متقی لوگ جو ہیں، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، متقی لوگ جو ہیں، دیکھیں ان المتقین، بے شک متقی جو ہیں، فی جنات، باغات، نہروں میں ہوں گے، یعنی نہروں والی باغات میں ان کی رہائش ہوگی، اور فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ بیٹھنے والی سچی جگہ، اور کس کے پاس؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے پاس ان کی رہائش ہوگی، وہاں ان کا پہنچنا ہے۔ تو متقین جو ہے، متقی جو ہے سامعین اکرام، یہ تقوی کی روش اختیار کر لینا یہ مطلوب ہے، اس کے بغیر کامیابی مشکل ہے۔ یہ مختصر الفاظ ہیں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو اتقوا اللہ، لیکن تقوی کے پھر درجے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجے کا تقوی ہم سے مانگتا ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب ظاہر ہے یہ اس کے یعنی جو اس کے پیچھے جو مضمون ہے وہ سارے کا سارا خدا شناسی کا ہے۔ جتنا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو پھر جو لوگ واقف ہیں وہی اللہ سے ڈر سکتے ہیں۔ انما، فقط ڈرتے ہیں اللہ سے جو عالم ہیں، جو عالم ربانی ہیں، یعنی جن کو پہچان حاصل ہے۔ یہ سارے کا سارا مضمون جو ہے سامعین کرام معرفت کا ہے۔ معرفت حاصل کرنی ہے، اپنے اللہ کے قریب ہونا ہے،
جتنا آپ قریب ہوں گے آپ کا تقوی اور خشیت الہی بڑھتی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے متعلق واقف ہوتے رہیں گے تو پھر تقوی جو ہے وہ بڑھتا رہے گا۔ جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنا تقوی الہی بڑھتا ہے، اتنی خشیت الہی بڑھتی ہے۔ تو معرفت اور قرب الہی کو سامعین کرام اس کو چھوٹا نہ سمجھا کریں، اور نہ اس کو بعض مخصوص طبقے تک محدود نہ کر دیا کریں، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم تو ان منازل تک نہیں پہنچ سکتے، ہم تو قرب الہی حاصل نہیں کر سکتے، یہ کبھی نہ سوچیں۔ ہم تو معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتے، یہ بھی نہ سوچیں۔ انہی کے لیے آپ آئے ہیں، انہی کاموں کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جسم عطا کیا ہے، یہ قوتیں عطا کی ہیں، ہدایت دی ہے، پیغمبر کی نعمت دی ہے۔ ان سے استفادہ کر کے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنا ہی آپ کی پہچان بڑھے گی، اللہ تعالیٰ سے معرفت بڑھے گی۔ جتنی آپ کی معرفت بڑھے گی اتنا ہی آپ کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ تو اس مضمون میں اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی پیدا کر لو۔ تو تقوی الہی معرفت الہی کے بغیر مشکل ہے۔ آپ کو جب معرفت ہی نہیں ہے تو آپ کو تقوی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ تقوی الہی کے لیے معرفت الہی، پہچان بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ سامعین کرام ایسے الفاظ ہیں جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور نہ اس سے آپ صرف نظر کر سکتے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ معرفت الہی، معرفت قربت کے بغیر مشکل ہے۔ جب آپ قریب ہوں گے تو معرفت آپ کو پہچان ملے گی۔ جس چیز سے جتنا دور ہوں گے پہچان کم ہوگی، جتنا نزدیک ہوں گے پہچان زیادہ ہوگی۔ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو جیسا کہ حق ہے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو سامعین کرام میں نے تھوڑے سے کوشش کی ہے کہ تقوی الہی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل ہو جائے، اور اس کا خلاصہ میں نے آپ کو یہ بیان کیا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ تقوی جب تک پیدا نہ ہو تو کامیابی مشکل ہے، کیونکہ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت کا گھر جو ہے وہ صرف متقین کے لیے ہے۔ جنت میں صرف متقی لوگ جائیں گے، یہ آپ یقین کر لیں، اور جو نافرمان ہیں، فاجر ہیں، باغی ہیں، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جو فاجر ہیں ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ یہ بہت بڑی ہمارے معاشرے میں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے سامعین اکرام، کہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں بسر کر دیتے ہیں بعض لوگ، حدود اللہ کا خیال نہیں رکھتے، حقوق اللہ کا خیال نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی کامیاب زندگی گزاری ہے۔ دیکھو میں نے خیراتیں کی ہیں کہ نہیں کی، دیکھو میں نے حج کتنے کر لیے ہیں، میں نے عمرے ہر سال رمضان المبارک تو میں مدینہ شریف میں اعتکاف میں گزارتا ہوں، اور پھر یہاں کتنی میں داد و دہش کرتا ہوں اور خیرات کرتا ہوں، اور لنگر میرا چالو ہے، اور میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، لیکن اللہ کے حقوق دیکھیں، ہمارا ذہن بالکل متضاد وہ ذہنیت ہے۔ اللہ تو تقوی مانگتا ہے ہم سے، اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ دیکھو اللہ اپنے آپ میں اللہ کا تقوی پیدا کر لو، اپنے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کر لو جس طرح کے حق ہے۔ اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ معرفت کے بغیر آپ نے اللہ کی پہچان حاصل نہیں کی تو آپ اس کا تقوی کیسے ہوگا؟ آپ کو میں نے کہا ہے نا کہ پہچان سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔
آپ نے پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی، آپ نے اللہ کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب ہی نہیں بنایا، آپ تو دنیا کے طالب ہیں۔ ہاں تو پھر تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بہت بڑی ہمارے معاشرے میں کچھ غلط فہمی سی پھیلی ہوئی ہے کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ہم نے خلاف ورزی کی، اس کے حدود کی خلاف ورزی کی کر رہے ہیں، بندوں کے حقوق تلفی کرتے ہیں، اللہ کے حقوق تلفی کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلمہ، صرف کلمہ پڑھ لینا ہمارے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا غفور الرحیم نہیں ہے کیا؟ یہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان نہیں ہے؟ بہت بڑی ذات ہے، وہ تو رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، کیا ہمیں نہیں بخشے گی؟ اور ہمارے گناہوں کی کریں یا نہ کریں اس کو کیا پرواہ، تو بخشنے والا ہے، چھوٹی سی بات پہ بخش دے گا۔ یہ غلط فہمیاں بھی ہے، چھوٹی سی بات پہ بخش دے گا، چھوٹی سی بات پہ جنت میں لے جائے گا، چھوٹی سی بات پہ دوزخ میں لے جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک روش ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، مختصر میں عرض کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ خواہشات نفسانی کے راستے پر چل رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر آپ ناکامیاب ہیں، آپ جہنمی ہیں۔ جو لوگ، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، لیکن جو لوگ خواہشات نفس کے راستے پر چل رہے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو تقوی الہی، یعنی جن کے دلوں میں تقوی الہی ہے اور جیسے حق ہے اس کا، اس طریقے سے اللہ کے بارے میں وہ محتاط ہیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، اس کی ناراضگی سے بچتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں جنتی ہیں۔ قرآن کا مضمون ہے سامعین کرام۔ یہ اس کے بارے میں خیر ہے آپ مزید مجھ سے وضاحت کر لیں، خود سوچیں، کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے مجھ سے برابطہ کریں کہ بھئی یہ بات تو تم غلط کہہ رہے ہو، اس کے یعنی دلائل، لیکن آپ کو بھی پھر دلائل دینے پڑیں گے۔ جیسے کہ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، آپ کو بھی دلیل، ہر چیز دلیل سے ہوتی ہے۔ اندھے بہرے ہو کے، ہم نے تو یہ دین اندھے بہرے ہو کے بس قبول کیا ہوا ہے، کسی بات پہ، دین کی کسی بات پر ہم سوچ ہی نہیں رہے، اس کے متعلق یعنی مزید معلومات ہی نہیں حاصل کر رہے۔ ہمیں نہیں معلوم دین کسے کہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم لا الہ کا کیا مطلب ہے، ہمیں نہیں معلوم رسول کا ہمیں کیا فائدہ ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن میں ہمارے لیے کیا ہے، کچھ نہیں معلوم، معلوم بھی ہے، ہم حاصل نہیں کرنا چاہتے، بس یہی دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جتنی بھی ہو، جتنی زیادہ کما لیں ہم، جس نے دنیا جتنی زیادہ کما لی اس سے استفادہ کر لیا، کھا لیا، پی لیا، رہ لیا، جی لیا، بس وہ کامیاب ہے، بڑی کامیاب زندگی گزاری ہے بھائی، بڑے مال بنایا ہے بھائی، بڑا پیسہ بنایا ہے بھائی، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو یہ تھوڑا سا سوچ کا فرق ہوتا ہے سامعین کرام، اور تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کا تقوی پیدا کر لو اپنے دلوں میں جیسا کہ حق ہے اس کے تقوی کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ منزل، اس منزل تک ہمیں تقوی کی منزل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو سامعین کرام، اب ہمارا اور آپ کا فیصلہ ہے کہ ہم کیا اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، تقوی کی منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں حاصل کرنا چاہتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔